العظيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على من اتبع الهدى إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد كما ينبغي له وسلم على محمد كما يليق بشانه وكما يناسب له معزز محترم مکرم بزرگان دین و اخوة الایمان والاسلام، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر حاضرین ناظرین کو اپنی رضا کی خاطر کما حق ہو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج 15 ستمبر 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ اللہ کریم اس دن کو ہمارے لیے باعث نجات فرمائے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ آج تقریباً 5واں جمعہ ہے۔ کوئی بھی آدمی اللہ کریم کے پیغمبر کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، نہ تو انسانوں کے پاس وہ کلمات ہیں، نہ وہ جملے، نہ وہ حروف، نہ وہ چیزیں کہ آدمی کما حق ہو اس طریقے سے اس پیغمبر کی مدح سرائی یا اس پیغمبر کی تعریف کا حق ادا کر سکے۔ اس لیے کہ اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر انبیاء کے بعد میں مبعوث فرمایا، لیکن عزت، مقام اور رفعت، بلندی اور عروج کے لحاظ سے تمام تر انبیاء کا امام، سید اور سردار بنایا ہے۔ یہی کہا جاتا ہے پیغمبر کے بارے میں کہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد اگر درجہ ہے تو امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین کا، کہ پیغمبر کی سیرت کے اور زندگی کے بہت سے شعبے ہیں کہ کسی ایک شعبے کا بھی آدمی حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کریم نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے پیغمبر انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ آپ میرے نبی رسولوں میں سے ہو۔ رسول تو دوسرے بھی ہیں، لیکن فرمایا لمن المرسلین، رسول تو دوسرے بھی میرے پیغمبر، لیکن تمام تر انبیاء اور رسولوں کا امام اور قائد بنایا ہے تو آپ کو میرے پیغمبر۔ اس لیے اللہ کریم جب خطاب کرتے ہیں تو ڈائریکٹ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب کیا جاتا ہے، اور جس پیغمبر کی چال کا ذکر قرآن کرے، جس پیغمبر کے بولوں کی قسمیں اللہ اٹھائے، جس پیغمبر کے چلتے پھرتے جس شہر میں محمد چلے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر میں اس شہر کے کافروں کو بھی امان دے دیتا ہوں۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے نبی آپ ان لوگوں میں موجود ہو، میں کیسے ان کو عذاب دوں؟ تمہارے حیا کی وجہ سے میں کافروں کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ اس شہر کی قسم اٹھائی جس شہر میں پیغمبر چلتا ہے، فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مجھے اس امن والے شہر کی قسم۔ دوسرے مقام پہ فرمایا لا اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ کیوں میرا نبی؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ آپ اس شہر میں رہتے ہو۔ پیغمبر کا مقام اور درجات اور رفعت اور مکانت اور شرف کسی انسان کے اختیار میں نہیں کہ وہ بیان کر سکے۔ انبیاء کی جو جماعت ہوتی ہے، ابتدا سے لے کے انتہا تک انبیاء کی حفاظت کا ذمہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے پیغمبر جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اس قرآن کا جمع کرنا بھی آپ کے سینہ مقدس میں ہمارے ذمہ، ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان کروانا بھی ہمارے ذمہ۔ تو میرے نبی واللہ یعصمک من الناس، اور تمہاری حفاظت بھی میرے ذمہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ، اس قرآن کو آپ کے دل مقدس میں جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ، اس قرآن کو بیان کروانا بھی ہمارے ذمہ، اور آپ کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کی پرواہ نہ کر میرا پیغمبر۔ تو جس کو اللہ کریم خود تسلیاں دے رہے ہیں جگہ جگہ کے اوپر، پھر ایسا نہیں کہ نبوت کے بعد بھی، نبوت سے پہلے بھی، کہ اللہ کریم نے کہاں کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لمحے میں آپ کی حفاظت کی۔ اور اسی لیے قرآن میں بھی فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، میرے نبی میں نے چھوڑا نہیں آپ کو جیسے یہ لوگ گمان کرتے ہیں، اور نہ ہی میں خدا تم سے بیزار ہوا ہوں۔ میرا نبی میری نعمتیں اتنی ہیں تمہارے اوپر، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس نعمت کو تحدیث نعمت کے طور پہ میرے نبی بیان کر۔ اسی لیے اس صورت میں 3 انعامات اللہ کریم نے ذکر کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، 3 نعمتوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد والی صورت میں 3 احسانات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف قرآن مقدس سے دیکھے کہ اللہ کریم نے سینکڑوں مقامات میں خطاب کیا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی میں نے یہ چیز آپ کو عطا کی، میں نے آپ کو یہ چیز عطا کی، اور صرف یہ نہیں، میرا نبی میں عطا کرتا رہوں گا، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی،
موت کے بعد بھی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے پیغمبر تمہاری آخرت کی زندگی دنیاوی زندگی سے تو بہت ہی بہتر ہے۔ بے شک بے شک۔ اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں میرا نبی اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی نعمتیں میں نے دنیا میں بھی عطا کی، آخرت میں بھی میرا نبی میں عطا کروں گا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سواد اعظم، قیامت کے دن میں دیکھوں گا ایک بڑا لشکر، تو میں کہوں گا ھذا رہط موسیٰ او ھذا من امتی، یہ میری قوم ہے۔ لوگ کہیں گے نہیں اللہ کے نبی، ھذا رہط موسیٰ و قومہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کچھ دیر کے بعد پھر بہت بڑا سواد اعظم، بہت بڑا لشکر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میں پوچھوں گا ہؤلاء الناس، من ہؤلاء الناس، یہ کون ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا اللہ کے پیغمبر یہ تمہاری امت کے 70,000 وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس لیے نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرا نبی میں دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا، بے شک بے شک۔ میری عطا تیرے اوپر چلتی رہے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں دیکھوں گا کہ میری امت کا 70,000 کا لشکر یہ وہ ہے بغیر حساب ولا عقاب، جو بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت میں جا رہا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ فاستزدت لربی، میں اللہ کریم سے دعا کروں گا اللہ یہ جو 70,000 کا لشکر ہے اس کو اور زیادہ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا میرے پیغمبر مع کل الف الف، جا ہر 1000 سے 1000 اور بڑھاتا جا میرے نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر 1000 کے ساتھ 1000 اور بڑھاتا جا میرے پیغمبر۔ یعنی اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے نبی میں ابتدا سے لے کے تیری حفاظت کرتا آیا، میں ہمیشہ اپنی نعمتوں کو تیرے اوپر نچھاور کرتا آیا، میں نے یتیمی کا احساس تمہیں نہیں ہونے دیا، وہ ساری محبتیں میں خدا تیرے اوپر ڈالتا رہا، ہر بندے انسان کے دل میں تیری محبت ڈال دی۔ اگرچہ ماں کی گود کو خالی کیا، باپ کی شفقت کا سایہ اٹھا دیا، دادا کے انس کو اٹھا دیا، تو وہ ساری محبتیں اور رحمتیں میں خود عطا کرتا رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ میرے پیغمبر میری نعمتیں تیرے اوپر ہمیشہ جاری رہیں گی۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو آیت ہے اس میں کیا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کیا معنی ہے؟ ایک تو معنی یہ ہے کہ میرا پیغمبر ہم نے آپ کے فقر کو امارت میں بدل دیا، ناداری کو تونگری میں ہم نے بدل دیا، غربت کو، وہ جو یتامت والی جو زندگی تھی، جو فقر و فاقہ کی زندگی تھی، اس کو ہم نے غنایت میں بدل دیا۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ عائلاً، میں نے ساری دنیا سے تجھے بے نیاز کر دیا، بے شک بے شک۔ کسی کا سہارا میرا پیغمبر میں نے تیرے اوپر نہیں رہنے دیا۔ فَأَغْنَىٰ، اپنی طرف سے رحمت کی گود میں لے کے پوری دنیا سے زیادہ میرے نبی میں نے تمہیں غنی کر دیا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ سارے سہارے اللہ 2-2 سال کے وقفے کے بعد کیوں ختم کرتا رہا؟ پیدائش نہیں ہوئی، 6 ماہ پہلے والد کا انتقال، پیدائش ہوئی ماں سے جدا کر دیا، پھر 2 سال ماں کے پاس آ کے رہے، والدہ کے اوپر بھی موت آئی، پھر 2 سال گزر گئے، 8 سال کی عمر میں دادا کے اوپر موت آ گئی۔ اب جو ہے دادا کے بعد کفالت کس کے ہاتھ میں آئی؟ نبی علیہ السلام کی۔ اور کفالت ہوتی ہے 2 قسم کی، بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ ایک کفالت ہوتی ہے بالتربیہ، اور ایک کفالت ہوتی ہے بالمال،
کہ کسی یتیم کے اوپر اپنا مال خرچ کیا جائے، یہ ہے کفالت بالمال، جو ہے کہ یتیم کا مال نہ لیا جائے اور اپنا مال یتیم کے اوپر خرچ کیا جائے۔ دوسری کفالت ہوتی ہے رعایت کے معنی میں، حمایت کے معنی میں، کہ بچے کا تو خرچہ جا رہا ہے لیکن اس کی دیکھ بھال، اس کا آنا جانا، اس کا لباس، اس کا بستر، اس کی رعایت، اس کی حمایت، یہ چیز اس کی رعایت کرنا، حمایت کرنا، اعانت کرنا، خیال رکھنا، یہ کفالت جو ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام کے 9 چچا موجود ہیں۔ سب سے بڑا چچا جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا چچا زبیر ہے، ابو طالب سے بھی بڑا، حمزہ سے، عباس سے، خجل، غیداق، حارث، ان سب سے بڑا ابو لہب، ان سب سے بڑا جو چچا ہے وہ زبیر ہے۔ بعض نے لفظ زبیر کا زبیر پڑھا ہے، زا کے اوپر زبر کے ساتھ۔ بہر کیف، اور یہ جو آپ کا چچا تھا زبیر، وکان شاعرا، بہت بڑا شاعر تھا، وکانا فاہما وعاقلا، بڑا دانا اور زیرک آدمی تھا، وکانا یحبہ حبا شدیدا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اور جس وقت نبی علیہ السلام کے والد شام کے سفر سے مدینۃ الرسول میں آئے، وہاں پہ آ کے بیمار ہو گئے، تو وہاں سے جب خبر پہنچی مکہ میں عبد المطلب کے پاس کہ آپ کا بیٹا عبداللہ جو ہے ان کی طبیعت ناساز ہے، وہ بیمار ہیں، ان کی تیمارداری کے لیے مکہ سے کون آدمی گیا تھا؟ عبد المطلب نے اپنے بڑے لڑکے زبیر کو بھیجا تھا کہ جا، میرا بیٹا عبداللہ جو ہے وہ مدینہ یثرب میں بیمار ہے، اس کی جا کے تیمارداری کرو، اگر اس کی ذرا طبیعت ٹھیک ہو جائے تو اس کو اپنے ساتھ سوار کر کے لے آؤ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی بیماری کے ایام میں مدینہ میں تیمارداری کرنے والے جو تھے وہ نبی علیہ السلام کے چچا زبیر تھے۔ جتنی دیر تک وہ مدینہ میں بیمار رہے، زبیر وہاں پہ مدینہ میں رہے، حتی حضر الموت، یہاں تک کہ ان کے اوپر موت آ گئی۔ جب موت آئی تو زبیر نے خود دار بنی نابغہ میں اپنے بھائی عبداللہ کو دفنانے کے بعد پھر واپسی مکہ کی طرف رخ کیا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا چچا تھا جس نے اپنے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام کے والد کو تیمارداری بھی کی، پھر اس کے بعد جب فوت ہوئے پھر ان کے لیے قبر کھدائی گئی، پھر ان کو دار بنی نابغہ میں خود دفن کر کے اتنی دیر تک آپ کے یہ چچا جو ہیں وہاں پہ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آگے وہ معاملہ آئے گا کہ کہاں کہاں کردار تھا زبیر کا۔ حلف الفضول کا معاملہ آیا، وہ حلف والا معاملہ آیا، پھر وہ فجار کی لڑائیاں ہوئیں، تو کیسے کردار ادا کیا نبی علیہ السلام کے اس چچا نے؟ زبیر نے کفالت لی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبد المطلب کے بعد، عبد المطلب کے بعد کفالت لی زبیر نے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا چچا ہے اور آپ کے والد کا حقیقی بھائی ہے، باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی حقیقی سگا بھائی ہے اور نبی علیہ السلام کا سگا چچا ہے۔ پھر انہوں نے کفالت کی، ان کی کفالت کے بعد پھر کفیل بنے جو ہیں ابو طالب، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا ہیں۔ اس وقت ابو طالب کے ہاں 5 لڑکے تھے اور 3 لڑکیاں تھیں۔ ابو طالب کے گھر میں طالب لڑکا ہے ابو طالب کا، ابو طالب کا اصل نام کیا تھا؟ عبد مناف۔ تو ابو طالب، طالب لڑکے کی وجہ سے آ کے کہا جاتا تھا۔ ایک لڑکا طالب ہے، جعفر ہے، عقیل ہے، علی ہے، طلیق ہے، جومانہ ہے، ام ہانی ہے، جو ہے یہ لڑکے اور لڑکیاں ابو طالب کی اس وقت موجود ہیں۔ لیکن
علامہ عماد الدین نے ذکر کیا ہے وَكَانَ لَا مَالَ لَهُ، ابو طالب کے پاس مال نہیں تھا ابو طالب کے پاس اس وقت مال نہیں تھا وَكَانَ لَا مَالَ لَهُ، اس کے پاس مال نہیں تھا۔ اگر مال نہیں تھا تو ابو طالب نے پھر کفالت کس چیز کی؟ یہ وہ دوسری کفالت ہے، رعایت کی، آپ کا خیال کیا، آپ کے سونے کا، اٹھنے کا، بستر کا، لباس کا، آپ کی اعانت کی، حمیت کی، حمایت کی، خیال کیا، ادھر ادھر جانے نہیں دیا، اپنے ساتھ رکھا، سونے کے لیے اپنے بستر کے قریب بستر لگایا، یہ سارے معاملات جو ہیں ابو طالب کرتے رہے۔ تو اب ان ایام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانا پینا کدھر سے ہوتا تھا؟ وہ کون دیتا تھا؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی میراث موجود تھی، نبی علیہ السلام کی اپنی میراث۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ سیدہ آمنہ اور ام ایمن کے ساتھ جس وقت گئے ہیں مدینہ تو کون سی اونٹنیاں لے کے گئے تھے؟ اپنے باپ کی میراث والی 2 اونٹنیاں لے کے گئے تھے، اور پھر واپسی بھی انہی 2 اونٹنیوں پہ آئے ہیں جو اپنی میراث میں تھی۔ اور جس وقت آپ کے والد کا انتقال ہوا تھا اس وقت پورا ایک ریوڑ بکریوں کا تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث میں آیا۔ آپ جو ہے اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے ان ایام میں، اس لیے کہ اللہ کریم نے پیغمبر کو مالی لحاظ سے کسی اور کا محتاج کیا نہیں ہے۔ اب سمجھ آئی کفالت کی کہ ابو طالب نے جو کفالت کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ مالی کی کفالت نہیں کی، وہ تربیت والی کفالت کی ہے، رعایت کی ہے، حمایت کی ہے، خیال کیا ہے، ادھر ادھر نہیں جانے دیا، اپنے ساتھ رکھا ہے بستر میں، یہاں تک۔ اب ابو طالب خود کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم جس وقت کھانا بناتے، ابو طالب کی اولاد جب کھانا کھاتی، کان یاکل عیال ابی طالب جمیعا او فرادا ولم یشبعوا، ابو طالب کے بیٹے بیٹیاں جب وہ الگ بیٹھ کے یا آپس میں وہ اکٹھے ہو کے کھانا کھاتے، ولم یشبعوا، اتنا تھوڑا ہوتا تھا کہ ان کا پیٹ بھرتا نہیں تھا، حتی یاکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم معہم فشبعوا، فرمایا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تو اولاد کا پیٹ بھی بھر جاتا، سب لوگ پیٹ بھر کے کھانا بھی کھاتے تو کھانا پھر بچ جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ جب وہ الگ کھانا کھاتے وَلَمْ يَشْبَعُوا، پیٹ نہیں بھرتا تھا، کھانا کم ہوتا تھا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دسترخوان پہ ساتھ بیٹھتے تو فرمایا فشبعوا، سب پیٹ بھر کے کھانا بھی کھاتے اور کھانا بھی زیادہ ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ابو طالب اس مقام پہ کیا کہتا ہے؟ واللہ انہ لمبارک، اے میرا بھتیجا اللہ کی قسم اللہ نے تیرے وجود میں بڑی برکت رکھ دی۔ بے شک، بے شک۔ ولما تاکل معانا فشبعوا، جب تم ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہو تو کھانا بھی زیادہ ہو جاتا ہے، برکت اتنی ہو جاتی ہے، سب کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے، کھانا پھر بچ جاتا ہے۔ تو جب کبھی میرا بھتیجا تم نہیں ہوتے تو اللہ کی قسم آل ابی طالب کا پیٹ بھی نہیں بھرتا، کھانا بھی نہیں پورا ہوتا۔ فَإِنَّهُ لَمُبَارَكٌ، اللہ کی قسم میرا بھتیجا اللہ نے تیرے وجود میں بڑی برکت رکھی۔ بے شک، بے شک۔ پھر ایک اور معاملہ ابو طالب نے ایک اور چیز ذکر کی۔ ابو طالب کے لڑکے اور لڑکیاں کہنے لگا جس وقت نیند سے اٹھتے ہیں
یصبحون من النوم وکانوا رؤوسا شعثا۔ ابو طالب اپنی اولاد کو کہنے لگا، بڑا خیال کیا ہے، بڑی تربیت کی ہے، بڑی رعایت کی ہے۔ صب علیہ صبا شدیدا، جیسے ایک آدمی کو اندر سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح ابو طالب کو محمد کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے۔ تو جس وقت ابو طالب کی اولاد اٹھ کے نکلتی ہے صبح کے ٹائم پہ، ابو طالب کیا دیکھتا ہے، کہنے لگے وَكَانُوا رَؤُوسًا شَعْثًا، بڑی اہم چیز ہے۔ کہنے لگا او عیال ابی طالب، او طالب و جعفر عقیل، جس وقت تم اٹھ کے آتے ہو صبح کے ٹائم پہ نیند سے، رؤوساً شاسن، تمہاری آنکھوں کی پلکوں کے اندر کناروں میں سفید مادہ جمع ہوتا ہے۔ وہ جب آدمی سو جاتا ہے، آنکھ کے پانی کا یہ کمال ہوتا ہے، جتنی بھی گرد و غبار ہے نا سارے دن میں تیری آنکھوں میں، تو جب آدمی سوتا ہے تو آنکھ کا پانی اس کو جمع کر کے تیری آنکھوں کے کناروں پہ جمع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کریم نے آنکھ کے پانی میں کے اندر یہ قوت اور طاقت رکھی ہے۔ ابو طالب کہنے لگا رؤوساً شاسن، اور جس وقت تم اٹھتے ہو نیند سے، تمہاری آنکھوں کے گوشوں میں کناروں میں وہ سفید مادہ گدلا جمع ہوتا ہے، آنکھوں کے اندر سوزش ہوتی ہے، اوپر والی جو تمہاری پلکیں ہیں وہ آپس میں پانی سے ملی ہوتی ہیں، وہ اٹھتی نہیں ہیں، وہ بسا اوقات نیچے والی پلکوں سے ملی ہوتی ہیں۔ جب پانی جس وقت گھنا ہوتا ہے تو کبھی بچے جس وقت اٹھتے ہیں تو ان کی پلکیں آپس میں مل جاتی ہیں اس گدلے پانی کی وجہ سے۔ تو ابو طالب کہنے لگا رؤوساً شاسن، تمہاری پلکوں میں وہ گدلا پانی جمع ہوتا ہے سفید رنگ کا، تمہاری پلکیں آپس میں ملی ہوتی ہیں۔ وشاسن، جس وقت اٹھتے ہو تو تمہارے بال بکھرے ہوتے ہیں۔ وَكَانَ يُصْبِحُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت میرا بھتیجا محمد نیند سے اٹھتا ہے، اللہ کی قسم وَكَانَ ثَقِيلًا دَهِينًا كَهِيلًا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ ایسے لگتا جیسے صبح صبح کسی نے محمد کی آنکھوں کو دھو کے پلکوں کو جدا کر کے کہیلاً اٹھنے سے پہلے سرما لگا کے اور سر کے بالوں پہ تیل لگا کے کنگھی کر کے تیار کر کے ایسے لگتا ہے کسی نے محمد کو اٹھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَكَانَ ثَقِيلًا دَهِينًا كَهِيلًا، محمد الرسول اللہ کی آنکھوں میں نے کبھی وہ گدلا پانی جمع دیکھا نہیں ہے، کبھی وہ پلکیں ملی ہوئی نہیں دیکھی، پلکیں یوں اوپر کی طرف ایک ایک پلک کا بال جدا جدا ہوتا ہے۔ ثقیلا ودہینا وکہیلا، ایسے لگتا ہے جیسے محمد کی آنکھوں میں کسی نے تین تین سلائیاں سرمے کی ڈال کے اور سر کے بالوں پہ دہینا تیل لگا کے کنگھی کر کے اٹھایا ہے۔ اللہ آج تک ابو طالب کہنے لگا میں نے محمد کے بال بکھرے نظر آئے، نہیں آنکھوں میں وہ گدلا پانی جمع بھی میں نے دیکھا، نہیں ہے،
اور پیغمبر کی پلکوں کو بھی ملا ہوا میں نے دیکھا نہیں ہے کوئی نہیں وکان دہینن ثقیلن کہیلن کیوں اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے انہو لمبارکن ولہ شأن عظیم سبحان اللہ اتنی تو صبح کے ٹائم پہ کوئی ماں اپنے معصوم بچے کو تیار نہیں کرتی اللہ اللہ اتنی تو صبح کے ٹائم پہ کوئی معصوم بچے کو کوئی ماں تیار کر کے نہیں اٹھاتی جتنا اللہ کریم کی طرف سے میرے بھتیجے کو صبح نیند سے تیار کیا جاتا اللہ اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لوگوں لنا شمس وللآفاق شمسی سبحان اللہ وشمسی خیر من شمس السماء شمس الناس تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشاء سبحان اللہ سبحان وہ ایک تمہارا سورج ہے جو آسمان کی افق پہ طلوع ہوتا ہے وہ صبح کو نکلتا ہے شام کو غروب ہوتا ہے ایک تمہارا سورج ہے لنا شمس وللآفاق شمسی ایک تمہارا سورج ہے ایک میں عائشہ کا سورج ہے سبحان اللہ سبحان لنا شمس وللآفاق شمسی وشمسی خیر من شمس السماء شمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء اللہ کی قسم جو میں عائشہ کا سورج ہے وہ آسمان والے سورج سے بہتر ہے بے شک آسمان والے سینکڑوں سورج مل جائیں میں عائشہ کے سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتے پوچھا او اماں جی کہ تیرے سورج میں کیا خاصیت ہے عائشہ صدیقہ کہنے لگی شمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء لوگوں کا سورج صبح نکل کے شام کو طلوع ہوتا ہے اللہ کی قسم سارے دن میں سورج کی اتنی روشنی نہیں ہوتی دن کے ٹائم پہ جتنی میرے محمد الرسول اللہ کے چہرے کی روشنی رات کے ٹائم پہ موجود ہے سبحان اللہ تمہارا سورج صبح نکل کے شام کو غروب ہوتا ہے اللہ کی قسم میں عائشہ صدیقہ کا سورج جب سے طلوع ہوا ہے وہ قیامت تک بھی غروب ہونے والا نہیں ہے اس لیے ابو طالب کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے سمجھ نہیں آتی میں ہر روز اٹھاتا ہوں محمد الرسول اللہ کو مجھے ایسے لگتا ہے کہ سحری کے ٹائم پہ کوئی محمد کو چہرہ دھو کے آنکھوں میں سرما لگا کے سر کے بالوں پہ تیل لگا کے کنگھی کر کے دلہا تیار کر کے کوئی آدمی بٹھا کے چلا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وَكَانَ كَهِيلًا ثَقِيلًا وَدَهِينًا ابو طالب اپنے سے محمد کو جدا کرتا نہیں۔ ادھر اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر یہ جمال جو حسن کمال دیا ہے صورت تو تیری ہے لیکن کمال اس میں خدا کا ہے بے شک بے شک جمال تو تیرا ہے کمال میرا ہے جمال تو تیرا ہے اس میں ظاہر جلال میرا ہوتا ہے کیوں اس لیے پتہ چلتا ہے کہ اتنا خوبصورت اور جمال والا چہرہ بنانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کریم کی ذات موجود ہے بے شک بے شک وَلَمْ يُفَارِقُهُ أَبَدًا جب کھانے کا وقت ہوتا ہے ابو طالب کہتا ہے اپنے بیٹوں کو اگر نبی علیہ السلام موجود نہیں ہیں تو جاؤ جلدی کرو میرے بھتیجے کو لے کے آؤ اس وقت تک کھانا نہیں کھانا جب تک میرا بھتیجا محمد نہیں آ جائے سبحان اللہ سبحان وَكَانَ يَنَامُ إِلَى فِرَاشِ جَنبِهِ
ابو طالب جو ہے نبی علیہ السلام کا بستر مبارک اپنے ساتھ لگاتا ہے. جس وقت ابھی ارادہ کیا ہے اس لیے کہ قریشی لوگ ایک سفر شام کا کرتے ہیں، رحلت الشتاء والصیف، گرمی کے موسم میں یہ شام کی طرف سفر کرتے ہیں، سردی کے موسم میں یہ یمن کی طرف سفر کرتے ہیں، اس لیے کہ یمن علاقہ گرم ہے، شام علاقہ سرد ہے، اس لیے گرمی کے موسم میں یہ شام جاتے ہیں. ابو طالب کا قافلہ قریشیوں کا جانے لگا شام کی طرف. فجہز رکب، قافلہ تیار ہوا، ابو طالب بھی جانے لگا ہے. فلما تہیّأ، جس وقت ارادہ کیا ہے جانے کا، تو فصب علیہ صبا، ابو طالب محمد کا فراق برداشت کر سکا نہیں. کہنے لگا واللہ ما یفارقنی ولا افارقہ ابدا، اللہ کی قسم میں محمد کو یہاں پہ چھوڑ کے جا نہیں سکتا، میرا دل نہیں کرتا کہ میں محمد کو اپنے وجود سے جدا کروں. لا یفارقنی ولا افارقہ ابدا، نہ تو میں محمد سے جدا ہو سکتا ہوں نہ جو محمد مجھ سے جدا ہو سکتا ہے. میں نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، اس لیے کوئی پتہ نہیں کتنے ایام گزر جائیں، میرے تو چند لمحے بھی بغیر محمد کے گزرتے نہیں ہے. حتیٰ کہ تیار کیا، فرمایا بھتیجا تو نے بھی میرے ساتھ جانا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. تیاری ہو گئی سفر کے لیے. یہ قریشیوں کا قافلہ گرمی کے موسم میں نکلتا ہے. نکلتے چلتے 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 ابو طالب بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی، باقی قریشی لوگ بھی موجود ہیں. چلتے چلتے یہ شام کے شہر بصرہ کے قریب پہنچے ہیں. وہاں پہ ایک بہت بڑا صومعہ ہے، بڑا ایک عبادت خانہ ہے، معبد ہے، عبادت خانہ نصارہ کا بہت بڑا، یہودیوں کا بہت بڑا. وَلَمْ يَزَلْ فِيهِ الرَّاهِبُ فِي صَوْمَعَتِهِ وَلَمْ يَخْرُجْ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَعْرِضُ عَلَيْهِمْ. بحیرہ نامی ایک راہب اندر موجود ہیں اس صومعہ اور عبادت خانے میں. بڑا معروف ہے، وہ اپنے عبادت خانے سے نکلتا نہیں ہے، نہ تو کسی سے بولتا ہے نہ کسی سے ملتا ہے، اندر اپنے عبادت خانے میں رہتا ہے، اور بڑا معروف اور بڑا تورات اور انجیل کا بہت بڑا عالم ہے. وَكَانَ إِلَيْهِ عِلْمُ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ، نصرانیت کا پورا علم اس کے پاس موجود ہے. لیکن جس وقت یہ قریشیوں کا قافلہ نکلتا ہے، ادھر سے یہ راہب اپنی عبادت خانے سے ہر روز صبح کے ٹائم پہ باہر نکلتا ہے دیکھنے کے لیے کہ میرے علم کے مطابق، تورات اور انجیل کے مطابق، وہ جو آخری نبی اور رسول ہے اسی سال میں اس نبی اور رسول کا سفر متوقع ہے. کہنے لگا ہماری جو کتابوں میں ہے اسی سال اسی مہینے میں اس آخری رسول نے تقریباً 12 سال کی عمر ہوگی تو وہ سفر کرے گا. اب یہ ہر روز صبح جو ہے یہ راہب اپنی عبادت خانے سے باہر نکلتا ہے دور دراز تک جا کے دیکھنے کے لیے کہ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کوئی قریشیوں کا قافلہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. پہلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری علامات ذکر کی تاکہ لوگوں کو کوئی شک شبہ نہ رہ جائے. کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے علامات ذکر کی کہ کس کس راستے سے وہ پیغمبر گزرے گا،
کیا کیا حالات ہوں گے درمیان میں. اور یہ جو راہب ہے بحیرہ نامی راہب یا بحیری، یہ اپنے عبادت خانے سے کبھی نکلا نہیں ہے. اب یہ بے چینی سے انتظار کرنے لگا، ہر روز صبح کے ٹائم پہ نکلتا ہے. کیوں؟ عربوں کا دستور تھا جب کسی شہر میں انٹر ہوتے، داخل ہوتے، تو یہ ہمیشہ صبح کے ٹائم پہ داخل ہوتے. جب کسی شہر میں بھی داخل ہوتے تو صبح کے ٹائم پہ جو ہے یہ داخل ہوتے. اب راہب نکل کے ہر روز دیکھتا ہے. آخر کار یہ قافلہ جو ہے بصرہ کے قریب پہنچ گیا. اب اسی قافلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں. اب یہ راہب نے دیکھا، دیکھتے ہی یہ پہچان گیا کہ یہی قافلہ ہے جس میں وہ آخری محمد الرسول اللہ موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ادھر سے قافلہ بھی معبد خانے کے قریب پہنچ گیا. ادھر سے راہب نے اعلان کروا دیا ان یصنع لہم طعاما کثیرا، کہ بہت زیادہ کھانا تیار کیا جائے. یہ تمام جتنا قافلہ ہے سب قافلے کو کھانا کھلایا جائے گا. ادھر سے کھانے کا حکم دیا تو خود آگے چلا گیا. سامنے جا کے سیدھی نگاہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے منور پہ پڑی. اللہ اللہ. اب اس نے 2 علامتیں اس مقام پہ دیکھی ہیں. اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں. 2 علامتیں کیا ہے؟ فَلَمَّا رَأَيْتُ السَّحَابَ تُظَلِّلُهُ مِن بَيْنِ الْقَوْمِ، اسی قوم میں محمد الرسول اللہ موجود ہیں. صحرا کا علاقہ، ابھی شہر کے باہر ہیں. تو کہتا ہے پوری قوم میں سے ساری قوم کے اوپر دھوپ ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہے. سبحان اللہ. حتی تظللہ من بین القوم، قوم کے درمیان میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مقدس کے اوپر بادل کا سایہ. حاذل غمامۃ ذللتہ اذا مشا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہتا ہے جو میں نے علامتیں جو پڑھی ہیں میں نے تورات انجیل میں، کیوں یہ علامتیں تو مجھے آتے نظر آنی تھیں، اس لیے ہر روز صبح کے ٹائم پہ نکلتا ہے تاکہ میں وہ صفات والا بندہ دیکھ سکوں جو صفتیں ہماری کتاب میں موجود ہیں. حاذل غمامۃ ذللتہ اذا مشا کانت تکیل اذا الحبیب یکیل. سبحان اللہ. کہتا ہے تظللہ من بین القوم، پوری قوم کے اوپر دھوپ ہے لیکن محمد الرسول اللہ کے سر کے اوپر بادل کا سایہ ہے. سبحان اللہ. آتے آتے میرے عبادت خانے کے قریب جس وقت پہنچے ہیں وہاں پہ ایک درخت ہے. اس درخت کے قریب قافلہ قریشیوں کا رکنے لگا ہے. جس طرف سایہ ہے اس طرف قافلہ رکا ہے. تو نبی علیہ السلام قافلے سے ہٹ کے آگے کی طرف آئے جس طرف درخت کا سایہ نہیں ہے. تو راہب کہنے لگا بحیرہ میں نے کیا دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم تحسرت اغصان الشجرت. اللہ اللہ اللہ. کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں آگے کی طرف آئے ہیں. تحسرت اغصان الشجرہ، جدھر سایہ کوئی نہیں، نبی علیہ السلام ادھر آ رہے ہیں تو درخت کی ٹہنیاں یوں محمد کی طرف مائل ہونے لگی. تو کہنے لگا صلی اللہ علیہ یا علم الہدا ما لاح غصن من سبحان اللہ. شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. کہتا ہے یہ علامت سوائے نبی کے کسی میں بھی ظاہر ہوتی نہیں ہے. یوں محمد آگے کی طرف آنے لگے
درخت کی ٹہنیوں نے یوں مائل ہونے لگی ادھر ہی جدھر محمد الرسول اللہ آنے لگے ہیں۔ اللہ اللہ صلی اللہ علیہ یا علم الہدا ما لاح غصن عن الحبیب یمیلو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا علم الہدا ما لاح غصن عن الحبوب یمیلو۔ کہنے لگا صرف ٹہنیاں نہیں، وہ پتے بھی جھکاؤ کرنے لگے محمد کی طرف۔ صرف ٹہنیاں کوئی نہیں، وہ اوراق جو درخت کے پتے ہیں وہ بھی جھکاؤ کرنے لگے محمد الرسول اللہ کی طرف۔ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ دودھ کا ایک قطرہ بھی محمد کے وجود پہ لگا نہیں۔ اللہ کریم نے محمد الرسول اللہ کو محفوظ کر کے رکھا ہے۔ یہ دو علامتیں اس مقام پہ بحیرہ نامی راہب نے دیکھی ہیں، تو وہاں پہ دیکھ کے کیا کہنے لگا ہے، ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین۔ سبحان اللہ دو باتیں دیکھ کے تین صفتیں ذکر کی ہیں بحیرہ نے، ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرا پیغمبر یہ لقب اللہ کریم نے 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کو بھی دیا۔ وہ راہب کہنے لگا ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھ کے وہاں پہ آ کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے، آ کے کہتا ہے جلدی کرو کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ فقال رجل منہم، جا کے پورے قافلے کے ساتھ جا کے بحیرہ نے ملا ہے، بڑا خوش ہو کے ملا ہے، مل کے ادھر سے کھانا تیار کروایا ہے، کروا کے کہنے لگا جاؤ قریشیوں کو جا کے بتاؤ انی احب ان اصنع لکم طعاما، مجھے بڑا محبوب ہے او قریشیوں کہ آج میں تمہیں کھانا کھلاؤں۔ فعلیکم ان تاکلون من طعامی، تم سب کو کھانے کی دعوت ہے۔ لا تخلفوا احد منکم صغیرکم و کبیرکم و عبدکم و حرکم، کہنے لگا کوئی بندہ تم میں سے پیچھے نہ رہے، اگر کوئی بوڑھا ہے یا جوان ہے، کوئی غلام ہے یا آزاد ہے، کوئی بچہ ہے یا بڑا ہے، کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، سب نے کھانا آج میرے پاس کھانا ہے۔ فقال رجل منہم، ایک آدمی کہنے لگا یا بحیرہ ما شانک اليوم ما شانک اليوم کنا ما تصنع لک طعاما بنا نمر لک کثیرا، ہم تو بہت زیادہ تیرے معبد خانے سے گزرتے رہتے ہیں، ہر سال میں گزرتے ہیں، اتنی دفعہ گزرتے ہیں، تو نے تو کبھی کلام بھی کیا کوئی نہیں۔ فما شانک اليوم، آج کیا معاملہ ہے کہ تیرے مزاج میں بڑی خوشی ہے، تیری طبیعت میں بڑی لطافت ہے، تیرے کلام میں بڑی نرمی ہے، تیری گفتگو میں بڑا تلطف تلین ہے، تیرے چہرے سے بڑی محبت اور شوق ظاہر ہوتا ہے۔ فما شانک اليوم، ہم تو تیرے پاس سے گزرتے رہتے ہیں، تو نے کبھی پانی بھی پوچھا کوئی نہیں۔
آج سے پہلے تو تیری حالت مولویوں والی تھی۔ مولوی کسی سے بھی کچھ پوچھ دے، بس مولوی کہتے ہیں بس دو ہمیں، مولوی کھاتے ہیں کھلاتے۔ ابھی عوام جو ہے وہ بھی صحیح دانا ہوگی، ابھی یہ بھی مولویوں کو کچھ دیتے، کہتے تم ہمیں نہیں دیتے، ہم نے بھی تمہیں کچھ دینا۔ کہنے لگے پہلے تو بولتا بھی کوئی نہیں تھا، سلام بھی دور کی بات ہے، مشکیزے کا پانی بھی پوچھتا نہیں تھا۔ فما شانک اليوم، آج تو نے بڑا کھانا تیار کیا ہے، آج کوئی معاملہ الگ نظر آتا ہے۔ کہنے لگا واللہ صدقت ما تقول، اللہ کی قسم جو تو کہتا ہے سچ کہا ہے، میں نے کبھی بھی کسی کو کھانا کھلایا نہیں ہے، پانی پلایا نہیں ہے۔ تو کہنے لگا فما شانک اليوم، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا ولیکن عندکم ولکنکم ضیف، آج تمہارے قافلے میں ایک مہمان ہے، آج تمہارے قافلے میں ایک مہمان ہے، جس مہمان کو کھانا کھلانا میں اپنے لیے شرف سمجھتا ہوں، جس مہمان کے لیے سب کو کھانا کھلانا وہ میرے لیے کرامت اور عزت کا باعث ہے۔ کہنے لگا لا تخلفن احدکم، کوئی بندہ بھی پیچھے رہے نہیں، سارے لوگ جمع ہو جاؤ۔ ادھر کھانا تیار کر کے دسترخوان لگایا ہے، تو کہنے لگا بلاؤ سب قریشیوں کو، آ کے وہ کھانے پہ آئیں، سب لوگ کھانا کھائیں۔ پھر اصرار کرنے لگا کہ کوئی چھوٹا بڑا آزاد غلام، تھوڑی عمر یا زیادہ عمر کا، کوئی بھی پیچھے نہیں رہے، سارے لوگ انہیں آ کے کھانے میں شریک ہونا ہے، مال متاع کا فکر کرنے کی تمہیں ضرورت کوئی نہیں۔ قریشی لوگ سارے جو ہیں دسترخوان پہ بیٹھ گئے، لیکن فما رأى من الصفة التي، اس نے وہ نوجوان نہیں دیکھا جس میں ساری صفات اور علامتیں موجود تھیں۔ کہنے لگا رکو رکو رکو، سارے آئے ہو؟ کہنے لگا نہیں، ایک غلام ایک لڑکے کو ہم پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں۔ کیوں؟ لحداثت سننا، اس لیے کہ وہ ہم سب بڑے لوگ ہیں، وہ عمر میں ہم سے چھوٹا ہے، اس لیے الا رحالنا، اس کو ہم اپنے کچاوے سامان کے پاس وہاں پہ چھوڑ کے آئے ہیں، تو باقی سارے لوگ آ چکے ہیں۔ کہنے لگا واللہ لا تاکلوا منکم احدا، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بندہ بھی کھانا نہیں کھائے، جاؤ پہلے ودعو ہو، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ تم نے کیوں اس کو عمر چھوٹی کی وجہ سے تم نے اس کو کیوں وہاں پہ چھوڑ دیا ہے؟ جاؤ، جب تک وہ نہیں آئے اس وقت تک کھانا تم کھا سکتے نہیں ہو۔ فوری آدمی بھیجا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کے لایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے۔ جس وقت پہنچے فتحدنہ، آتے ہی اس بحیرہ راہب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے، سینے سے لگا کے فاجلس بین القوم فاحتضنہ، فاجلسہ بین القوم، نبی علیہ السلام کو سینے سے لگا کے جدھر خود بیٹھا ہے اپنی دائیں جانب پہ محمد الرسول اللہ کو تکیہ دے کے اپنے ساتھ بٹھایا ہے، اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا کے فلما تفرقوا، راہب بحیرہ نے خود کھانا کھایا نہیں، کیا کرتا رہا؟ قریشی کھانا کھاتے رہے، نبی علیہ السلام نے بھی تناول فرمایا ہے، تو راہب
کھاتا نہیں، وہ کھاتے محمد کو دیکھتا ہے۔ پیغمبر کی دائیں جانب دائیں ہاتھ سے لقمہ اتارنا اور اس کو ایک مؤدبانہ طریقے سے کھانا، اور منہ بھی کھلا نہیں ہوتا، ہونٹوں کے ملنے سے آواز کھانے کے بھی باہر آتے نہیں ہے۔ کچھ لوگ کھانا کھاتے آواز آتی کہ نہیں آتی ہے نا؟ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا کھاتے دیکھتا ہے کہ اتنا ادب اور تادیب، اتنی تعظیم، احترام، تکریم، اللہ کی قسم ما رأیت قبل ھذا، لقمہ جس وقت منہ میں جاتا ہے دوبارہ ہونٹ نہیں کھلتے، آواز بھی ہونٹوں کے ملنے کی آتی نہیں ہے۔ دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا، فلما تفرقوا، کھانا کھا کے قریشی لوگ ادھر ادھر اٹھے اپنے سامان کی طرف جانے لگے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بحیرہ نے اپنے پاس بٹھایا ہے، کہنے لگا او اللہ کا بندہ نوجوان، میں نے کوئی چند باتیں پوچھنی ہیں، اگر مجھے اجازت دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پہلی بات راہب نے کی، کیوں؟ پتہ ہے کہ مکے والے لوگ جو ہیں یہ لات و عزا کو مانتے ہیں، تو بحیرہ کہنے لگا بحق اللات والعزا الا تخبرنی عما اسألک عن، تجھے لات اور عزا کی قسم، لات اور عزا کا واسطہ دیتا ہوں، جو بات میں پوچھوں گا مجھے حق حق بتانی ہے، ٹھیک ٹھیک بتانی ہے۔ جس وقت نبی علیہ السلام نے لات اور عزا کا نام سنا ہے، فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اس مقام پہ کہنے لگے، ابھی تو عمر مبارک 12 سال ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ ما ابغض شیئا قط من بعدہما، اللہ کی قسم روئے زمین میں نے کبھی کسی سے زیادہ عداوت اور بغض نہیں رکھا جتنی دشمنی مجھے لات اور عزا سے ہے، جتنی مجھے عداوت اور دشمنی لات اور عزا سے ہے، اتنی دشمنی مجھے کسی اور چیز سے۔ لا تسألنی باللات والعزا، اللہ کی قسم لات اور عزا کا میرے سامنے نام نہ لے۔ ابھی تو زمانہ نبوت کا نہیں ہے، شرک والی بات بھی محمد نے سنی، انہوں نے کہا تھا بحق اللات والعزا، عزا اور لات کا واسطہ ہے۔ پیغمبر نبوت سے پہلے بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کسی اللہ کے علاوہ کسی غیر کا واسطہ جائز، وسیلہ جائز۔ تم کہتے ہو 5 تن کا واسطہ علی نبی، فاطم حسن حسین کا واسطہ علی نبی کا واسطہ، صدقے رسول اللہ علی کا واسطہ، کسی کا واسطہ بھی جائز۔ واسطہ وہاں ہوتا ہے جہاں پہ فاصلہ ہو، واسطے کہتے چھت پہ جانا ہو سیڑھی لگانی پڑتی، چھت اور زمین کا فاصلہ ہے کہ نہیں، اس لیے سیڑھی لگاتے ہو۔ اللہ اور بندے کے درمیان فاصلہ، اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور میں تیری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں، یہاں پہ واسطوں کی ضرورت کوئی نہیں، وسیلوں کی ضرورت۔ ادعونی استجب لکم، مجھے سیدھی آواز دے، چکر بازیاں نہ کر، غیروں کے چکر نہ لگا۔ ادعونی
یا ضمیر متکلم کی طرف لوٹتی ہے، حسر کا معنی کیا نکلتا ہے؟ وہ سب کو چھوڑ کے بغیر واسطوں وسیلوں کے سیدھی آواز دے تو میں خدا کو اجیب دعوت الداعی زادان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اگر تیرے دل میں خدا کی ذات کا یقین ہے تو پھر میرا بن کے رہے، درمیان میں کسی اور کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ غصہ آیا، تغیر وجہ النبی، نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو ہے تغیر آیا ہے، غصے کے کچھ اثرات آنے لگے۔ آپ نے فرمایا لا تسألنی باللات والعزیٰ، اور لات عزیٰ کے واسطے قسمیں دے کے مجھ سے کچھ نہ پوچھ۔ تو کہنے لگا فباللہ علیک، تجھے اللہ کی قسم، تجھے اللہ کی قسم۔ جو مشرک ہوتے ہیں نا ان کو عادت ہوتی ہے پہلے ادھر ادھر جو ہے شرارتیں کرنے کی نا، تو جس وقت مرنے لگتے ہیں نا پھر اس وقت کہتے ہیں یا اللہ تیرے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں۔ اکرمہ مسلمان کیوں ہوا تھا؟ یمن جانے لگا تو کشتی میں بیٹھ گیا، کشتی آ گئی سمندر کی موجوں میں، لہروں میں۔ اب کوئی کہتا ہے یا ابراہیم ادرکنی، یا ابراہیم ادرکنی، یا اسماعیل اغثنی، یا عیساف، یا نائل، یا لات، یا عزا، یا حبل، یا فلان یا فلان یا فلان۔ کشتی کا جو ملاح تھا انہوں نے کہا ایک بات میری سن لو، پھر جو مرضی کہتے رہنا۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو تم نے بنائے ہیں نا، یہ جو معبود تو نے بنائے ہیں، میرا بڑا تجربہ ہے، جب بھی کشتی سمندر کی موجوں میں آتی ہے نا پھر اللہ کے علاوہ کوئی بچاتا نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہ بس عارضی، یہ تو چائنا کے معبود ہیں، یہ کچھ کام کرنے والے نہیں ہیں، یہ تو ایسے فضول ہیں۔ مصیبت میں میرا تجربہ یہ ہے، ملاح کہنے لگا بچانے والی ذات ہے تو صرف ایک ذات ہے۔ اب یہ بات اکرمہ بھی اسی کشتی میں سوار ہے۔ اکرمہ نے کہا اچھا یہی تو دعوت محمد دیتا ہے، اس کا مطلب ہے پھر محمد کا دین حق ہے۔ اسی کشتی کے اندر ہی اس نے اعلان کیا، اس نے کہا یا اللہ اگر تیرا پیغمبر سچا ہے، اگر کشتی میں مصیبت میں بچانے والی ذات تیری ہے تو پھر راحت میں بھی بچانے والی ذات تیری ہے۔ اسی مقام پہ اس نے اندر سے اسلام کو قبول کر لیا، فرمایا یا اللہ آج بچا لے، میں واپس یمن نہیں جاؤں گا، میں واپس محمد کی طرف جاؤں گا، جا کے کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پہ سمندر کی موجوں کو روک دیا۔ یہ ایک نئے نو مسلم مومن کی اللہ کے ہاں اتنی حیا ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ فرماتے ہیں جو نیا نیا ایمان لے کے آئے نا تو فرمایا اندر اندر بھی بات کرے، جو ہماری اس کے ساتھ ناراضگی تھی وہ جب دور ہونے لگے پھر میں خدا دیر نہیں کرتا، پھر وہ مانگتا جاتا ہے میں دیتا جاتا ہوں۔ تو اکرمہ نے جس وقت کشتی موجیں اسی لمحات سمندر کی رک گئی تو اکرمہ نے کشتی والے کو کہا ابھی آگے نہیں جانا، مجھے واپس جدہ کے کنارے پہ پہنچا دے، جا کے کرایہ تمہیں میں دوں گا، مجھے واپس لے چل۔ ابھی کشتی اس نے موڑی ہے، اللہ کریم نے فوری جبریل کو بھیجا، میرا محمد ایک بندہ میرا آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے قتل کا حکم دیا تھا، اسی وجہ سے آ کے وہ بھاگ کے چلا گیا۔ فرمایا میرا نبی میرا بندہ واپس آ رہا ہے، ہماری اور اس کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے، میرا نبی واپس آ رہا ہے، صحابہ کو کہہ دو بتا دو کہ کوئی آدمی بھی اکرمہ کو قتل نہ کرے۔ یہ ہے ایک مومن کا اللہ اتنا حیا کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو کیا اگر تمہارا ایمان خالص ہے تو اللہ تمہارا حیا نہیں کرے گا؟ تو کہنے لگا فباللہ علیک الا تخبرنی اما اسألک عنہ، او بیٹا تمہیں وہی باتیں بتانی ہیں، تجھے اللہ کی قسم کسی غیر کا واسطہ وسیلہ کوئی نہیں، حق بات مجھے بتانا، میں نے چند باتیں پوچھنی ہیں۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت اللہ کا نام لیا ہے آپ نے فرمایا ما بدالک، پوچھ بھی کیا پوچھنا چاہتا ہے، فسال عن حیتہ وشانہ ونومہ، اس نے نبی علیہ السلام کی حالت کے بارے میں پوچھا، پھر اس نے نبی علیہ السلام سے نیند کے بارے میں پوچھا کہ کبھی تمہیں خواب آتی ہے کہ کوئی نہیں، کیسی خواب آتی ہے، آپ کی حالت اور کیفیت کیا رہتی ہے، دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، آپ الگ عبادت کے لیے جاتے ہو، تنہائی میں بکریاں چراتے ہو، تو کیا ساری یہ باتیں پوچھتا رہا۔ پوچھ کے کہنے لگا نأذن لک استأذن منک انی اريد ان انظر الى ظہرک بین کتفیک، او محمد ذرا مجھے اجازت دے، میں صرف شان مبارک دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے کندھے مبارک دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے قمیص مبارک اوپر سے یوں پیچھے کی ہے، تو وہاں سے دیکھ کے کہنے لگا، اس نے دیکھا کیا ہے، ما بین کتفیہ خاتم نبوت، سبحان اللہ، دو کندھوں کے درمیان وہ بیضاوی شکل کی مہر نبوت موجود ہے۔ سبحان اللہ، وہ سارا کچھ دیکھ کے تو اپنی طرف سے جا کے زیتون کا تیل لے کے آیا ہے، کچھ تحفے دیے ہیں، کچھ زیتون کا تیل دیا ہے، کچھ خشک جو ہے پنیر دیا ہے، ایسی کوئی چیزیں دے کے کہنے لگا اللہ کا بندہ اپنے سفر میں یہ چیزیں پتہ نہیں سفر میں کوئی چیز ملے کہ نہیں ملے، یہ تو نے اپنے پاس اپنے توشہ دان میں رکھنی ہے، جاتے وقت تو نے یہ چیزیں کھانی ہیں، اس لیے کہ سفر میں ہو سکتا ہے کوئی چیز ملے یا نہیں ملے۔ تو یہ ساری علامات دیکھ کے تو قریشیوں کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا کون ہے اس غلام کا وارث، من لہذا الغلام، ابو طالب کہنے لگا آنا، کہنے لگا تیرا یہ کیا لگتا ہے، ابو طالب کہنے لگا انہو ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ کون ہے؟ میرا بیٹا۔ بحیرہ راہب کہنے لگا لا واللہ لیس ابنک، اللہ کی قسم یہ تیرا بیٹا کوئی نہیں، ولا ينبغی لہ ان یکون ابوہ حیا، کہنے لگا اس لڑکے کے لائق کوئی نہیں کہ اس کا باپ زندہ ہو، مانا کیا ہے کہ اس لڑکے کا باپ زندہ نہیں ہونا چاہیے، ولا ينبغی ان یکون ابوہ حیا، تو ابو طالب کہنے لگا انہو ابن اخی، یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے، تو کہنے لگا صدقتا، ہاں ابو طالب ابھی تو نے بات سچی کی ہے، تو کہنے لگا ما فعل بابی ہے، اس کے باپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ ابو طالب نے کہا وَهُوَ مَاتَ فِي يَثْرِبَ وَأُمُّهُ حُبْلَىٰ، کہنے لگا محمد کی ماں حاملہ تھی جس وقت اس معصوم کا والد یثرب میں فوت ہو گیا تھا، وہ فوت ہوا تھا، اور محمد کی والدہ وکانت امہ حبلا لہ، اور محمد اس کی ماں کے پیٹ میں تھا، تو کہنے لگا واللہ قد صدقتا، اللہ کی قسم تو نے ٹھیک کہا ہے، تیری علامات جو تو نے بتائی ہیں وہ بالکل ٹھیک کہا ہے، کہ کیوں ٹھیک کہا ہے؟ اس لیے کہ جو علامتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں وہ یہی علامات ہیں کہ اس محمد کا والد زندہ نہیں ہوگا۔ پھر اس نے کہا کہ اس کا والد جو ہے کدھر دفن ہے؟ فرمایا یثرب میں دفن ہے۔ تو کہنے لگا اس کے دادا کی وفات کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟
اس نے کہا اتنا عرصہ ہوا ہے، دیکھنے لگا، حساب لگانے لگا، کہتا ہے مجھے اس کی عمر کا تو پتہ کوئی نہیں، لیکن جو اس کا دادا ہے اس وقت فوت ہوا ہے جب محمد کی عمر 8 سال کی تھی، اور میرے حساب کے مطابق 12 سال سے ابھی اس معصوم کی عمر میں ایک دن بھی اضافی نہیں ہوا، میری کتابوں میں جو لکھا ہوا موجود ہے۔ یہ ساری علامتیں بتا کے تو ابو طالب سے کہنے لگا ابو طالب میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، لا تذهب الى الشام، اللہ کی قسم آگے شام نہ پہنچنا، وہاں پہ یہودیوں کا پورا گروہ اسی انتظار میں ہے، وہ پورے یہودیوں کے گروہ نکلے ہوئے ہیں قریشیوں کے قافلے کا سامنا کرنے کے لیے۔ ان کا ارادہ کیا ہے؟ ہم یعرفون کما عرفتو، جو علامت محمد کے بارے میں میرے پاس موجود ہیں انہی کے پاس بھی وہ علامات موجود ہیں، تو اس لیے مہربانی کر ابو طالب اس کو جلدی واپس مکہ لوٹا دے، آگے شام کی طرف نہ لے کے جانا، ورنہ یہودیوں کے قافلے نکلے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ انہی ایام میں اس محمد نے سفر کرنا ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہودی بڑے ظالم لوگ ہیں، انہوں کہیں اس معصوم کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، تو ساتھ ہی کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے یقین بھی ہے کہ اللہ کریم اس معصوم کو ضرر نہیں پہنچنے دے گا، اس معصوم کو ضرر نہیں پہنچنے دے گا، کہیں تمہارے لیے کوئی دقت اور ضرر کا معاملات نہ بن جائیں، تو اس لیے میرا مشورہ ہے کہ جلدی کر، ان لہو شان، اہل کتاب کے علم کے مطابق یہ نبی آخری ہونے والا ہے، اس لیے اس کو واپس لوٹا دے، آگے شام میں تو نے جانا نہیں ہے۔ ابو طالب نے پھر وہاں سے ارادہ کیا واپسی کا، آگے یہ لوگ شام میں پہنچے نہیں ہیں، ادھر سے جو کیا ہے واپسی کا ارادہ کر لیا ہے، تو وہاں پہ پوچھا کچھ قریشیوں نے، کچھ لوگوں نے، انہوں نے کہا کوئی اور علامتیں تو نے دیکھی ہیں تو کوئی ہمیں بھی بتا دے، دوسرے جو ساتھ والے لوگ تھے، کہ آج بڑی دعوت، بڑا عزت احترام تکریم، تو نے کون سی علامتیں دیکھی ہیں، کیا چیز دیکھی ہے جس وقت یہ قافلہ واپس لوٹ گیا ہے؟ تو کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے یہ قافلہ دیکھا ہے جس وقت محمد الرسول اللہ آ رہے تھے، جس وقت آ رہے تھے، فرأیت الاشجار ینسجدان، میں نے دیکھا کہ جو بھی درمیان میں کوئی درخت آتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ محمد کی طرف جھکاؤ کرتا جاتا ہے۔ اللہ اللہ وما کان لغیر نبی، یہ علامت جو ہے صرف نبی کے لیے ہوتی ہے، نبی کے علاوہ ایسا معاملہ کسی کے لیے بھی ہو سکتا نہیں ہے۔ تو میں نے تو دور سے اندازہ کر لیا تھا کہ اسی قافلے میں وہ نوجوان ہے جس کو اللہ کریم نے سید العالمین بنانا ہے، جس کو رحمت للعالمین بنانا ہے۔ ابو طالب لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس آ گئے ہیں مکہ شریف۔ ہاں وآخر دعوانا الحمدللہ، آگے انشاءاللہ آئندہ جمعے میں۔